سبحان اللہ ولا حول ولا قوة الا بالله على لساني رب اشرح لي صدري سبحانك لا علم لنا الا انت نستعين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم آتينا بينات وأيدنا جاءك الرسول بما لا تهوى فريقا كذبت وفريقا بنی اسرائیل کو چوتھا خطاب یہ دو آیات پر مشتمل ہے آیت نمبر اور اس کتاب کے بعض آ رہی السلام علیکم سر، آواز نہیں آ رہی آپ کی بالکل نہیں آ رہی بعض لوگوں کو آ رہی ہے اور بعض کو نہیں آ رہی جن کو آ رہی ہے وہ بتائیں ذرا کس کو آ رہی ہے سر اب آ رہی ہے، پہلے نہیں آ رہی تھی. چلے میں سر ڈسٹورشن ہے آواز میں، کلیئر نہیں ہے آواز، کٹ کٹ کے آ رہی ہے. بتائیے گا دوبارہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وقالوا ربنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقد ما يؤمن واضح ہے سر درمیان میں ٹھیک ہو جاتی ہے پھر بہت ڈسٹورٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے. چلے میرا خیال ہے ابھی تھوڑی دیر میں ٹھیک. باقی یہ انٹرنیٹ کا ایشو ہے، ابھی اس میں نہ میں کچھ کر سکتا ہوں نہ آپ کچھ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. میرا خیال ہے روزانہ ہی کلاس کے آغاز میں تھوڑی سی ڈسٹورشن ہو جاتی ہے. دوبارہ ٹھیک نہیں ہوتی تو آپ ذرا بتائیے انشاءاللہ اس کے لیے دعا کریں. خطاب کے اندر ذکر تھا بنی اسرائیل کے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے کا. ہم نے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وہ 5 باتوں کا حکم دیا تھا، 5 سے منع کیا تھا، 4 چیزوں کا حکم دیا تھا، 4 چیزوں سے منع کیا تھا، اور اس میں سے ایک چیز یہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ قتال نہیں کرنا، لیکن انہوں نے اس کی نافرمانی کی. اب جو ہے وہ اس سے ایک بڑے جرم کا ذکر ہے. پہلے آپس کے قتال کا ذکر تھا، اب اس کا ذکر ہے اور وہ ہے انبیاء کو قتل کرنا. جی کیا خیال ہے، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنا بڑا جرم ہے یا انبیاء کو قتل کرنا بڑا جرم ہے؟ سر انبیاء کو. ٹھیک ہے، تو اب اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں ترقی. ترقی کا مطلب ہوتا ہے، مطلب اردو میں بھی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں اسی معنی میں، لیکن اصل میں اور معنی اس کا ہوتا ہے کہ کسی کمتر چیز سے بڑی چیز کی طرف جانا، نیچے سے اوپر کی طرف جانا، اس کو کہتے ہیں ترقی. تو یہ ترقی ہے، خباثت میں ترقی. کہ پہلے ذکر کیا ان کے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے کا، اب ذکر ہوگا اس کتاب میں ذکر ہوگا ان کے اس سے بڑے جرائم کا، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے انبیاء کی تکذیب کرنا اور انبیاء کو. تو کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب کی تھی تورات. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور پیچھے لگایا موسیٰ کے بعد، پیچھے یعنی کہ موسیٰ کے بعد لگاتار ہم نے بھیجے رسل. موسیٰ علیہ السلام کے بھی بعد بھی اللہ تعالیٰ نے رسل بھیجے، اور یہ جو تمام رسل تھے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، یہ کوئی نئی کتاب لے کر نہیں آتے رہے. موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو انبیاء ہیں یہ کوئی نئی کتاب لے کر نہیں آتے رہے، بلکہ یہ تورات ہی کی تبلیغ کرتے رہے ہیں، تورات ہی کی تبلیغ کرتے رہے. ٹھیک ہے، یہ وقفینا جو ہے نا، قفینا اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کسی چیز کے پیچھے لگانا. اور اسی لیے یہ جو ہمارے سر کا پچھلا حصہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں گردن، اور گردن کے ساتھ سر کا جو پچھلا حصہ اس کو بھی قفا کہتے ہیں، قفا. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ سر کا پچھلا حصہ ہوتا ہے. تو قفینا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کے پیچھے کو لگانا. تو وقفینا من بعد، ہم نے موسیٰ کے بعد لگاتار جو ہے وہ وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ. اب موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو رسول بھیجے آخر میں آ کر پھر ہم نے عیسیٰ کو البینات واضح نشانیاں دیں، اور وأیدناہ بروح القدس، اور اس کی تائید کی، اس کو مضبوط کیا، اس کی جو ہے وہ مدد کی روح القدس کے ذریعے اس کی مدد کی. یہ چونکہ
موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جتنے بھی انبیاء آتے رہے، رسول آتے رہے، الگ سے شریعت لے کر نہیں آتے تھے، بلکہ وہ تورات ہی کا پیغام پہنچانے پر مامور ہوتے تھے۔ جب عیسیٰ علیہ، حالانکہ جب یہ دیگر انبیاء آئے تو بنی اسرائیل نے ان کے ساتھ بھی کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، لیکن جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور وہ انجیل بھی ان کو دی گئی تو ان کے ساتھ تو انہوں نے خصوصی دشمنی کی۔ تو اسی لیے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ تعالیٰ نے معجزات دی، زیادہ معجزات دیے اور بڑے بڑے معجزات دیے۔ کیوں ایسے کیا؟ بڑے بڑے معجزات کیوں دیے؟ جی بتائیے۔ تاکہ انہیں یقین ہو جائے کہ یہ واقعی رسول ہے۔ ہاں، یعنی کہ چونکہ ان کی دشمنی زیادہ تھی اسی لیے ان کو زیادہ جو ہے وہ معجزات دیے۔ اسی لیے یہاں پر وآتینا عیسی ابن مریم البینات، ہم نے اس عیسیٰ کو جو ہے وہ بینات دیے، یعنی کہ واضح نشانیاں دی اور دلائل دیے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور روح القدس کے ذریعے ان کی تائید اور نصرت کی۔ یعنی کہ ویسے تو روح القدس جو ہے وہ جبرائیل ہے، اور جبرائیل جو ہے وہ تمام انبیاء کے ساتھ ہی ان کا تعلق ہے کیونکہ وہی لے کر وہی آتے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خصوصی جو ہے وہ معاملہ تھا، یعنی کہ ان کی پیدائش سے ان کو آسمان پر اٹھائے جانے تک ہر موقع پہ جبرائیل ہے وہ خاص تائید کرتے تھے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم، تو کیا جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آئے وہ چیز لے کر کہ جو تمہارے نفسوں کو پسند نہیں تھی، بما لا تهوى انفسکم، اس چیز کو لے کر کہ جو چیز تمہارے نفسوں کی، تمہاری خواہشات نفس کے خلاف تھی۔ یعنی کہ جو شریعتیں ہوتی ہیں، ظاہر ہے کہ انسان کے نفس ایک وہ چیز ہے جو انسان کا نفس چاہتا ہے، اور اگر آسمانی شریعتیں بھی اسی چیز کی دعوت دیں جو انسانی نفس چاہتا ہے تو پھر شریعتوں کی ضرورت کیا ہے؟ لوگوں کو پھر ان کے نفسوں کے حوالے ہی اللہ تعالیٰ کر دیتے کہ جو تمہارا دل کرے وہ تم کرو۔ لیکن ظاہر ہے کہ شریعت جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ ایک ڈسپلن میں لے کر آتی ہے، کچھ چیزوں کو کرنے کا حکم ہوتا ہے، کچھ چیزوں سے رکنے کا حکم ہوتا ہے، تو یہ تو ظاہر ہے بما لا تهوى انفسکم ہوتا ہے۔ تو جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول شریعت کو لے کر آیا تو تم نے کیا کیا؟ استکبرتم عن الایمان به، یعنی کہ رسول جو چیز لے کر آئے تھے اس پر ایمان لانے سے تم نے تکبر کیا، یعنی کہ تم نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا اس چیز سے کہ کیا میں اس شریعت کے اوپر ایمان لاؤں۔ تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، رسولوں کے ایک گروہ کی تو تم نے صرف تکذیب، اور وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ کو تم نے قتل کر دیا۔ ایک گروہ کی تم نے تکذیب کی، صرف تکذیب کی، اور ایک گروہ ایسا تھا کہ اس نے تکذیب بھی کی اور تم کو قتل بھی کر دیتے رہے۔ تو انبیاء کے ساتھ تمہارا طریقہ جو ہے وہ یہ رہا۔ تو اب اس آیت کے اندر دو قبائل کا تذکرہ ہوا ہے، وہ بری عادتوں کا اور خصلتوں کا تذکرہ ہوا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، یعنی کہ انبیاء کی تکذیب، اور دوسری چیز کیا ہے؟ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، انبیاء کو قتل کرنا۔ اب آگے اس کا سبب ذکر ہوگا، انہوں نے کیوں تکذیب کیسے کی، انبیاء کی تکذیب کیسے کرتے تھے، اس کا طریقہ کار ذکر ہوگا، سبب اور طریقہ، اس وجہ سے تکذیب کرتے تھے اور اس کا طریقہ کیا ہوتا تھا۔ تو یہ پیچھے کہا کہ استکبرتم، تکبر کیا، تو وہ تکبر کے کس طرح تکبر کرتے تھے؟ وقالوا قلوبنا غلف، وقالوا قلوبنا غلف، اور یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے دل تو علم بھرے ہوئے ہیں۔ غلف کا ایک معنی کیا ہے؟ بھرے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، علم سے بھرے ہوئے ہیں۔ ایک جو ہے وہ معنی اس کا یہ ہے، اور اس کا ایک معنی یہ ہے وقالوا قلوبنا غلف، اور یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے دل تو پردے میں ہیں، ہمارے دل تو پردے میں ہیں۔ اگر ہم یہ معنی کریں ہمارے دل پردے میں ہے تو پھر ہم اس کو استفہامی جملہ بنائیں گے، یعنی کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ کیا ہمارے دل پردے میں ہے، یعنی کہ تم جن باتوں کی طرف ہمیں دعوت دیتے ہو کیا ہمیں اپنے نفع اور نقصان کا پتہ نہیں ہے، کیا ہمارے دل جو ہے وہ پردے میں ہے۔ اور یہ ان کے تکبر کا اظہار تھا، اس کلمے کے ذریعے وہ اپنے تکبر کا اظہار کرتے تھے، جس کا کیا ہے استکبرتم کہہ کر، ٹھیک ہے۔ اور اگر معنی ہم یہ کریں وقالوا قلوبنا غلف، ہمارے دل علم سے بھرے ہوئے ہیں، اس صورت میں بھی یہی معنی بنتا ہے کہ ہمارے دل پہلے جو ہے وہ ہمارے پاس بہت علم موجود ہے، ہمیں تمہاری ہدایات کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی کہ یہ انبیاء کو کیا جواب دیتے تھے؟ انبیاء کو یہ کہتے تھے کہ ہمارے دل
بھرے ہوئے ہیں، ہمیں تمہاری بات ماننے کی ضرورت نہیں. یہ ہے طریقہ تکذیب. کیا طریقہ تکذیب یہ ہے کہ کس طرح کے کلمات کہتے تھے. اب اللہ تعالیٰ نے اس پر زجر کیا ہے اور ان کے اس قول پر رد کیا ہے. کس طرح کہ یہ بات نہیں ہے کہ تمہارے دل علم سے بھرے ہوئے ہیں، بلکہ بات یہ ہے بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے پر تمہارے کفر کی وجہ سے لعنت کر رکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے کفر کی وجہ سے تمہیں دھتکار دیا ہے، اپنی رحمت کر دیا، اسی لیے تمہیں انبیاء پر ایمان لانے کی توفیق نہیں ملی، کیونکہ تم نے جب انبیاء پر کفر کیا تو اس کی وجہ سے اللہ نے تم پر لعنت کر دی اور اب تمہارے سے ایمان کی توفیق مستقل بنیادوں پہ چھن گئی ہے. فقلیلا ما یؤمنون، ایسے چند لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، ورنہ تمہاری اکثریت ایمان لاتے ہیں. تو یہ تھا چوتھا خطاب. یہاں سے آگے پانچواں خطاب ہے. پانچواں خطاب ہے آیت نمبر 89 سے لے کر 91 تک. 89 سے لے کر 91 تک پانچواں خطاب ہے. آواز اب بہتر ہوئی ہے یا نہیں؟ جی سر اب ٹھیک ہے. جی سر اب ٹھیک ہے. یہ میرا خیال ہے یہ تھوڑا سا جب گرم ہو جاتا ہے نا زوم تو پھر اس کے بعد ٹھیک ہو جاتی ہے، جس طرح بعض گاڑیاں. یہ روزانہ کئی کلاسز کے اندر ایک کلاس ہوتی ہے، اس میں بھی اسی طرح ہوتا ہے. صبح وہ آغاز میں جو ہے وہ تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، گرم ہوتا ہے. بارک اللہ. اب اس خطاب کے اندر کیا ہے؟ اس خطاب کے اندر جو ہے وہ ان کے اس جرم سے بھی بڑے جرم کا تذکرہ ہے. یہ مزید ترقی ہے، جرائم میں مزید ترقی ہے. اس خطاب کے اندر ذکر ہوگا ان کا آخری نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو پہچاننے اور جاننے کے باوجود ان کی تکذیب کرنا، یعنی کہ ایک سابقہ انبیاء کی تکذیب کرنا اور ایک ہے کہ آخری نبی کو پہچاننے کے باوجود ان کی تکذیب کرنا. تو یہ بعد والا جو ہے یہ جرم پچھلے جرم سے بھی بڑا جرم ہے. اب اس کا تذکرہ یہاں پر ہوگا. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آئی اس حال میں کہ وہ تصدیق کرتی تھی. وہ کتاب کس چیز کی تصدیق کرتی تھی؟ مَا مَعَهُمْ، اس چیز کی جو ان کے ساتھ، یعنی کہ جو ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب تھی. جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب آئی جو کہ اس تورات کی بھی تصدیق کرتی تھی، کیا کیا اور ان کا حال کیا تھا؟ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تھے یہ بنی اسرائیل اس سے پہلے، یعنی کہ اس اللہ کی آخری کتاب کے آنے سے پہلے کیا کرتے تھے؟ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. یہ یستفتحون کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے فتح مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ سے فتح کا سوال کرتے تھے علی الذین کفروا، باقی کافروں کے خلاف، باقی کافروں کے خلاف. بس میں یہ آیت ختم کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ نماز کا وقت کرتا ہوں. تو یستفتحون کا ایک معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے فتح مانگتے تھے باقی کافروں کے خلاف، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ وہ جو آخری نبی آنا ہے اس کو آپ بھیج دے تاکہ باقی کافروں کے خلاف ہماری جو ہے وہ مدد اور مدد ہو سکے. تو چونکہ ان کی کتابوں میں موجود تھا کہ وہ آخری نبی نے آنا ہے. ایک معنی تو یہ. دوسرا معنی یہ ہے کہ یستفتحون علی الذین کفروا، کہ یہ باقی کافروں کو اس آخری نبی کے آنے کی بشارت دیا کرتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے اور جب وہ آئے گا تو اس کے ساتھ مل کر ہم تمہارے سے لڑیں گے اور تمہارا جو ہے وہ تمہیں جو ہے وہ ختم کر دیں گے. تو اس نبی کے آنے سے پہلے یہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے تھے کہ اے اللہ اس نبی کو بھیج تاکہ اس کے ساتھ مل کر ہم مخالفت پر غلبہ حاصل کریں. اور دوسرا یہ کہ باقی کافروں کو بتاتے بھی تھے کہ عنقریب ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک نبی آئے گا جس کے یہ اوصاف ہو. لیکن اب کیا ہوا؟ فلما جاءہم، جب ان کے پاس آ گیا، ما عرفوا، وہ نبی کے جس کو یہ جانتے تھے، تو کفروا بہ، تو انہوں نے اس کا کفر کر دیا، اس کا انکار کر دیا، اس پر ایمان لانے سے رک گئے. تو فلعنت اللہ علی الکافرین، تو اللہ تعالیٰ کی ایسے کافروں پر لعنت ہو. یہ ایسے کافر ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پکار دیے جائیں اور جائیں. اب نماز کا وقفہ کرتے ہیں انشاءاللہ. نماز کے بعد یہ پڑھیں گے. آج ہم نے انشاءاللہ آیت نمبر 6 تک پڑھنا ہے
اور سورت کے پہلے حصے کو مکمل کرنا ہے. پہلا حصہ سورت کا جو توحید کے بارے میں ہے انشاءاللہ اس کو ختم کرنا ہے. نماز کے بعد انشاءاللہ اس کو کنٹینیو تمشتروا به انفسهم ان يكفروا بما بغيا ان ينزل الله فضله على من يشاء عباده فباء غضب على غضب دین عذاب. پہلے دو خطابوں کا ترجمہ ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئے کے سبب کا ذکر. تمشتروا به انفسهم بئس ما، اتنی بری ہے وہ چیز کہ اشتروا به، کہ بیچ دیا انہوں نے جس چیز کے بدلے میں، انفسهم اپنی جانوں. اتنی بری ہے وہ چیز کہ اس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کا سودا کر لیا، یعنی کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں اور نقصان میں ڈالنا گوارا کیا، کو پسند کر کے اس چیز کو لے لیا اور اس کے بدلے اپنی ہلاکت اور اپنی تباہی اور بربادی کو پسند کر لیا. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان یکفروا بما انزل اللہ، اور وہ یہ ہے وہ چیز جس کو لے کر انہوں نے اپنی جانوں کا سودا کر لیا ہے. وہ بہت بری چیز کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان یکفروا بما انزل اللہ، یہ کہ انہوں نے کفر کیا ہے اس چیز کا جس کو اللہ نے نازل کیا تھا. ما انزل اللہ کا کفر کرنا یہ وہ بہت بری چیز ہے جس کے جانوں کی ہلاکت کا سودا کر دیا ہے. یہ انہوں نے کفر بما انزل اللہ کیوں کیا ہے؟ کفر بما انزل اللہ کیا ہے؟ اس کا سبب بغین، اس کو کہتے ہیں مفعول لہو. گرامر میں اس کو مفعول لہو کہتے ہیں، یعنی کہ وہ چیز وہ کسی فعل کا سبب بیان کر رہی ہوتی ہے. تو ان کے کفر بما انزل اللہ کا سبب کیا ہے؟ بغین، ضد کی وجہ سے. اور ضد کس چیز سے ہے؟ اس بات پر ضد ہے کہ ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، اس بات سے کہ اللہ نے نازل کر دیا ہے اپنے فضل کو جس پر اللہ نے چاہا ہے اپنے بندوں میں سے. انہوں نے ما انزل اللہ کا کفر کیوں کیا ہے؟ ضد کی وجہ سے کیا ہے. اور ضد کس چیز سے ہے؟ اس چیز سے ضد ہے کہ اللہ نے اپنے فضل کو اپنے بندوں میں سے جس پر چاہا ہے اس پر نازل کیوں کر دیا. یہاں پر فضل سے مراد کیا ہے؟ نبوت. اور من یشاء من عبادہ، اس سے مراد کون ہے؟ بنی اسماعیل. پوری بنی اسماعیل پر تو اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل نبوت نہیں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے جی آپ علیہ الصلوۃ والسلام. اس ضد کی وجہ سے کہ اللہ نے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہا نبوت کو نازل کر دیا، انہوں نے اس چیز کی ضد میں آ کر ما انزل اللہ کا کفر کر لیا. یہ واضح ہے آیت. بئس ما اشتروا به انفسهم، میں دہراتا ہوں ایک دفعہ، بئس ما اشتروا به انفسهم، اتنی بری ہے وہ چیز کہ جس کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو کا سودا کر لیا ہے. اور وہ کیا ہے؟ ان یکفروا بما انزل اللہ، وہ یہ کہ انہوں نے انکار کیا ہے، کفر کیا ہے ما اللہ سے. ما انزل اللہ سے مراد قرآن بھی ہے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت بھی ہے. یہ دونوں چیزیں اللہ نے نازل کی ہیں نا. تو ان چیزوں کا انہوں نے انکار کر دیا ہے، کفر کر دیا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ بغین، ضد کی وجہ سے. اور ضد کس چیز سے ہے؟ من ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، اس چیز سے کہ اللہ نے نازل کر دیا ہے اپنے فضل کو، یعنی کہ نبوت کو، علی اس پر کہ من یشاء، جس کو بھی اللہ نے چاہا ہے، من عبادی اپنے بندوں میں سے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اپنی طرف سے چن لیتا ہے. اس کو کون چن سکتا ہے؟ اس طرح ہے اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ ہی اپنے فرشتوں میں سے بھی رسولوں کو چنتا ہے اور لوگوں میں سے بھی اللہ ہی اپنے رسولوں کو چنتا ہے. وہ اپنی مخلوق کو جانتا ہے. اس نے جس کو اپنے بندوں میں سے جس پر چاہا نبوت کو نازل کر دیا. اب انہوں نے حسد کی وجہ سے اور اس ضد کی وجہ سے کہ بنی اسماعیل میں نبوت کیوں چلی گئی، حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. تو کتنا برا یہ سودا ہے جو انہوں نے کیا ہے. یعنی کہ اگر بندہ سوچے بھی کہ صرف اس وجہ سے کہ نبوت جو ہے وہ بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں منتقل ہو گئی، انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو باوجود جاننے اور پہچاننے کے تسلیم نہیں کیا. کتنا برا سودا ہے.
کتنا برا جو ہے وہ یہ کام ہے جو انہوں نے کی. اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ فباءوا بغضب علی غضب، تو یہ گرفتار ہو گئے اللہ کے غضب میں، ایک غضب کے اوپر ایک اور غضب. یعنی کہ ایک غضب میں پہلے سے تھے، دوسرا ایک اور غضب میں مبتلا ہو گئے. یعنی کہ ایک جو ان کے اوپر اللہ کا غضب ہے وہ تو کفر کی وجہ سے ہے، اور ایک غضب جو ہے وہ اس حسد اور ضد کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے، یہ دونوں الگ الگ جرم ہیں، اور ان دونوں کی وجہ سے اللہ کا الگ الگ غضب ہے. تو کہا فباءوا بغضب علی غضب. یہاں پر بھی دیکھیں نکرہ کا اعادہ ہوا ہے، النکرۃ اذا اعیدت کانت الثانیۃ غیر الاولى. تو پہلا غضب دوسرے غضب سے الگ ہے. اب یہاں پر میں دوبارہ سے اس قاعدے کی تفصیل نہیں کرنا چاہتا، لیکن امید ہے کہ اشارے سے آپ سمجھ گئے ہیں. ہو گیا ابھی تھوڑے دن پہلے ہی. جی سر. جی، تو پہلا غضب اور ہے، دوسرا غضب اور ہے. تو جو پہلا غضب ہے وہ ہے کفر کی وجہ سے، اور جو دوسرا غضب ہے وہ ہے ضد کی وجہ سے اور بغی کی وجہ سے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور کافروں کے لیے عذاب مہین ہے، ذلت والا عذاب ہے، ذلت والا رسوا کر دینے والا عذاب ہے. تو یہ رسوا کر دینے والا عذاب جو ہے یہ کافروں کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے نہیں ہے. یعنی ایمان والے اگر جہنم میں جائیں گے بھی تو ان کے لیے یہ عذاب تطہیر کا سبب ہوگا، تطہیر کا. ایمان والے اگر جہنم میں جائیں گے تو ان کے لیے جہنم کا عذاب تطہیر کا سبب ہوگا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس عذاب کے ذریعے ان کو پاک کرے گا ان کے گناہوں سے. ٹھیک ہے، اور پھر بالآخر ان کا ٹھکانہ جنت ہے، ایمان والوں کا ٹھکانہ بالآخر جنت ہے. لیکن کامیابی کیا ہے یہ ہم نے پڑھا تھا اس میں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. وہاں پر میں نے ایک بات کی تھی کہ فلاح کیا ہے. جی بتائیں. اولاً جنت میں داخل ہونا، ابتداءً ہی جنت میں داخل ہو جانا. اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ براہ راست جنت میں داخل ہو جائے، کامیابی یہ ہے. اب جو زجر ہے لوگوں کے لیے کس چیز پر زجر ہے کہ کتابوں پر، اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتابوں پر ایمان لانے میں فرق کرنے پر. یعنی کہ تورات پر ہم ایمان لاتے ہیں، کیوں ایمان لاتے ہیں؟ کیونکہ اس کو اللہ نے نازل کیا ہے. پھر قرآن پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ کیا اس کو کسی اور نے نازل کیا ہے؟ تو یہ ہے کتابوں پر ایمان لانے میں فرق کرنا یا رسولوں پر ایمان لانے میں فرق کرنا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس تمام پر جس کو اللہ نے نازل کیا ہے. ما جو ہے نا، ما یہ اس کو ما موصولہ کہتے ہیں، اور اس کے معنی میں عموم ہوتا ہے اس کے معنی میں. تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو کچھ بھی اللہ نے نازل کیا ہے اس تمام پر ایمان لاؤ. جب ان سے یہ کہا جاتا ہے تو قالوا، یہ جواب میں کہتے ہیں، نؤمن، ہم تو ایمان لاتے ہیں، بما انزل علینا، اس پر جو ہمارے پر نازل ہوا، صرف اس پر ایمان لاتے ہیں. اور ویکفرون بما وراءہ، اور یہ لوگ کفر کرتے ہیں اس چیز کا جو اس کے علاوہ ہے جو ان پر نازل ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ایک بندہ یہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ، آواز آ رہی ہے سب کو؟ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا پتہ. جی سر آ رہی ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ. جی، تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ جب کوئی بندہ یہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے بعض پر تو ایمان لاتا ہوں اور بعض کو نہیں مانتا، اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے کسی بھی چیز کو نہیں مانتا. یعنی کہ یہ اسی طرح ہے کہ اس کی مثال اگر آپ نے سمجھنی ہو تو اسی طرح ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ کسی بادشاہ کو کہ میں آپ کے اپوائنٹ کیے ہوئے فلاں گورنر کو تو گورنر تسلیم کرتا ہوں، لیکن آپ کے اپوائنٹ کیے ہوئے فلاں گورنر کو میں تسلیم نہیں کرتا، تو کیا جو اس نے تسلیم کیا ہے کیا وہ بادشاہ جو ہے وہ یہ کہے گا کہ واقعتاً اس نے جو یہ اس گورنر کو جو تسلیم کیا ہے یہ اس نے مجھے بادشاہ ماننے کی وجہ سے اس کو تسلیم کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یا اس طرح اس کی مثال یہ بھی ہو سکتی ہے
کہ وہ کہے کہ میں آپ کا فلاں آرڈر تو تسلیم کرتا ہوں لیکن آپ کا فلاں آرڈر تسلیم نہیں کرتا، ٹھیک ہے. تو یہ اسی طرح ہے کہ تم نے کوئی بھی بات تسلیم نہیں کی، ٹھیک ہے. تو یہ یہود کا یہ کہنا کہ ہم اس پر تو ایمان لاتے ہیں جو ہمارے پر نازل ہوا، لیکن اس کے علاوہ پر ہم ایمان نہیں لاتے، تو یہ اس طرح ہے کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کسی بھی چیز پر ایمان نہیں. بہرحال اس پر آگے رد ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ یہ جس کا تم کفر کرتے ہو یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے اور یہ بھی اس کی تصدیق کرتا ہے جو چیز تمہارے ساتھ، یعنی کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہم تورات پر ایمان لاتے ہیں اور قرآن پر ایمان نہیں لاتے. تو قرآن تو خود تورات کی تصدیق کرتا ہے، قرآن تو خود تورات کی تصدیق کرتا ہے، تو پھر تم یہ کس طرح فرق کس طرح کر سکتے ہو کہ ہم تورات کو تو مانتے ہیں ہم قرآن کو یہ پہلا جواب ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ چلو اگر تمہاری یہ بات مان لی جائے کہ تم تورات پر تمہارا ایمان ہے، یعنی کہ جب ہم نے تمہیں کہا کہ قرآن پر ایمان لاؤ تو تم نے کہا کہ بھئی ہم قرآن کو نہیں مانتے، ہم تورات کو مانتے ہیں. اچھا تو ذرا یہ بتاؤ کہ قل، اے نبی آپ ان سے کہیے فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم تورات پر ایمان لاتے ہو، اگر تم تورات پر ایمان رکھتے ہو جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے، تو پھر تم نے اس سے پہلے انبیاء کو قتل کیوں کیا؟ ذرا یہ بتاؤ. موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو انبیاء آئے وہ کس چیز کی طرف دعوت دیتے تھے؟ قرآن کی بھی اللہ کی طرف ہی دیتے تھے، اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے، لیکن ان کے پاس کون سی کتاب تھی؟ تورات تھی نا، تورات کی طرف ہی دعوت دیتے تھے. تو تم نے پھر ان انبیاء کو قتل کیوں کیا؟ تم یہاں پر دعویٰ یہ کر رہے ہو کہ ہم تورات پر ایمان رکھتے ہیں، ہم قرآن کو نہیں مانیں گے. اگر تم تورات پر ایمان کے دعوے میں سچے ہو تو ان انبیاء کو قتل کیوں کرتے رہے جو انبیاء تمہیں تورات کی طرف ہی دعوت دیتے تھے؟ اس کو کہتے ہیں الزامی جواب. الزامی جواب مانا یہ ہے کہ تم تورات پر ایمان کے دعوے میں بھی سچے نہیں ہو، تورات پر ایمان کے دعوے میں بھی سچے نہیں ہو. اگر تم تورات پر ایمان کے دعوے میں سچے ہوتے تو تم انبیاء کو قتل کیوں کرتے جو انبیاء تورات ہی کی طرف دعوت دے رہے تھے؟ سمجھ آ گیا جی؟ الزامی جواب سمجھ آ گیا؟ جی سر. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، یہاں سے چھٹا خطاب شروع ہو رہا ہے، چھٹا اور آخری خطاب، چھٹا اور آخری خطاب. اور اس میں ان کے دو جرائم کا تذکرہ ہوگا، دو جرائم کا تذکرہ ہوگا، اور پھر آخر میں جو ہے وہ ایک دلچسپ بات ہوگی. ابھی میں بتاؤں گا نہیں، وہ پھر وہاں پر میں نے سوال کرنا ہے اس کے بارے میں. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. یہاں پر ان کے پہلی خباثت پر رد ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے شرک کرنا. آپ کو معلوم ہے یہ پہلا جو پورا حصہ ہم نے پڑھا ہے آیت نمبر 96 تک، اس کا بنیادی موضوع کیا تھا؟ اس حصے کا بنیادی عنوان کیا تھا سورت کے شروع سے لے کر 96 تک؟ توحید. ٹھیک ہے. اب یہاں پر بیچ میں جو ہے وہ مختلف انداز سے توحید کا اس بات ہوتا رہا ہے اور شرک پر رد ہوتا رہا ہے. اب یہ اس حصے کے اختتام پر دوبارہ سے ان کے شرک پر رد ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ان کے شرک پر دوبارہ سے رد ہے. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، یقیناً تمہارے پاس موسیٰ آ گئے تھے بینات، روشن دلائل لے کر، لیکن ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مَعْبُودًا، پھر بھی تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود، من بعدہ موسیٰ کے پہاڑ پر جانے کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَأَنْتُمْ مُشْرِكُونَ، اور تم شرک کرنے والے تھے اپنے، یعنی کہ تم ظلم کرنے والے تھے اپنے شرک کی وجہ سے، تم ظالم. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَأَنْتُمْ مُشْرِكُونَ، یہ ان کی پہلی قباحت اور پہلی بری خصلت پر رد کیا، یعنی کہ ان کے شرک پر. اب دوسرے ان کی قباحت کا تذکرہ عدم ایمان بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب پر ایمان نہ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لے لیا، اور وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تم پر طور کو بلند کر دیا، اور کیا کہا؟ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، کہ مضبوطی سے تھام لو جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو. وَاسْمَعُوا بِالْقَبُولِ، وَاسْمَعُوا بِالْقَبُولِ. جی یہاں پر سماع، عام سماع مراد نہیں ہے صرف کانوں سے سننا، یہاں پر کون سا سننا مراد ہے؟ قبول کے ساتھ سننا، قبولیت والا سننا مراد ہے.
वस्माउ बिलकबूली, यानी कि उसको कबूल करते हुए उसको सुनो। तो कालू, इन लोगों ने क्या कहा, समिअना व असैना, समिअना व असैना। अच्छा ये पीछे जरा आयत निकालिए आप, आयत नंबर 63 जरा निकालिए। वइज़ अखज़ना मीसाक़कुम व रफ़अना फ़ौक़कुम तुरा मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन वज़कुरू मा फ़ीहि लअल्लकुम तत्तक़ून सुम्मा तवल्लैतुम मिन बअदि ज़ालिका। यहाँ पर कहा सुम्मा तवल्लैतुम मिन बअदि ज़ालिका, कि उस वक्त तुमने अहद किया, फिर उसके बाद तुम अपने अहद से फिर गए। अब यहाँ पर देखें किस तरह ताबीर है, वाक़या एक ही है, उसकी ताबीर मुख्तलिफ अंदाज से। वइज़ अखज़ना मीसाक़कुम व रफ़अना फ़ौक़कुम तुरा ख़ुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन वस्मअू। तो वहां पर क्या कहा था, सुम्मा तवल्लैतुम मिन बअदि ज़ालिका, तुम अहद करने के बाद फिर गए। यहाँ पर क्या कहा, क़ालू समिअना व असैना, इन लोगों ने क्या कहा, समिअना कहा, अपनी जुबाने क़ाल के जरिए कहा समिअना, जुबान से कहा समिअना, यानी कि हमने कबूल कर लिया। लेकिन अमल का वक्त आया तो क्या कहा, असैना, अपने हाल से क्या कहा, असैना। यानी कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम ये माना नहीं कर सकते कि जब उनके ऊपर तूर पहाड़ बुलंद था उस वक्त इन्होंने कहा समिअना व असैना, हमने सुन लिया और हमने नाफरमानी की। आपको बात समझ आ रही है? जब सरों पर पहाड़ बुलंद था उस मौके पे इन्होंने ऐसा नहीं कहा, बल्कि जिस तरह पीछे आयत नंबर 63 से भी पता चल रहा है कि ये जो इन्होंने अहद शिकनी की है ये बाद में की है। जब देखिए सुम्मा तवल्लैतुम, सुम्मा का मतलब ये है कि ये जो इन्होंने अहद शिकनी की है ये उसके बाद की है, उस मौके पे अहद कर लिया और उसके बाद अहद शिकनी की। ठीक है, तो समिअना व असैना का फिर क्या मतलब है कि उस वक्त तो कहा समिअना, लेकिन जब अमल करने का वक्त आया तो अपने अमल से क्या कहा, असैना। आपको बात समझ? जी सर, सब समझ आ जी गई। सर। सर ये जी अगर सर। यहाँ पर जो है वो इस तरह तर्जुमा नहीं करेंगे तो इस पर एतराज होगा, तर्जुमे पर एतराज होगा और उसका जवाब आपके पास नहीं। क़ालू समिअना व असैना, सही ना समझिए। जी असैना, हमने नाफरमानी की। वाज़ेह है? जी सरमद भाई। जी सर। अब इसकी वजह क्या है, इन्होंने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, इसका सबब बयान होगा कि असल में वो बछड़े की मोहब्बत इनके दिलों में सिरायत कर चुकी थी। उस बछड़े की मोहब्बत की वजह से इनसे जो है वो अल्लाह ताला के अहकाम पर अमल करना इनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। वउशरिबू फी क़ुलूबिहिमुल इज्ल बिकुफ्रिहिम, और पिला दी गई थी, यानी कि इसको अगर उर्दू में इसका माना करें तो जिसको हम कहते हैं सिरायत कर चुकी थी, फी क़ुलूबिहिम, इनके दिलों में, अल इज्ला, क्या बछड़ा सिरायत कर चुका था इनके दिलों में, उसकी मोहब्बत। उसकी जी मोहब्बत। सर। ठीक है, तो यहाँ पर देखें अब आपको भी कुछ ना कुछ महजूफ निकालने का तरीका जो है वो पता चल गया माशाल्लाह। ठीक है, तो फउशरिबू फी क़ुलूबिहिम, क्या, हुब्बल इज्ल बिकुफ्रिहिम, उस बछड़े की मोहब्बत उनके दिलों में सिरायत कर चुकी थी, और ये इनके कुफर की वजह से जो इन्होंने बछड़े को माबूद बनाकर कुफर किया था। तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए, कुल बि'सा मा यअमुरुकुम बिही ईमानुकुम, ये दोबारा उनके दावाए ईमान पर रद्द है, और कितना खूबसूरत रद्द है, सुभान अल्लाह। यानी कि ये जो पूरी जो तकरीर चल रही है ये उनके उस दावाए ईमान के जवाब में है कि भाई हम कुरान पर ईमान नहीं लाते, हमारा तौरात पर ईमान है, हम कुरान पर ईमान नहीं लाते, हमारा तौरात पर ईमान है। तो पहले ऊपर तो कहा कि अच्छा अगर तुम्हारा तौरात पर ईमान है तो तुम उस कुरान को क्यों नहीं मानते जो कुरान भी तौरात की तायीद करता है। यानी कि या तो ये होता कि कुरान कहता कि नहीं तौरात जो है वो गलत है, तो तुम कहते कि नहीं भाई तौरात पर हमारा ईमान है, हम कुरान को नहीं मानते। कुरान जो है वो तौरात की तायीद करता है, जगह जगह तौरात की तारीफ करता है, उसके बावजूद तुम कुरान को नहीं मानते। दूसरा ये कि अच्छा तुम तौरात पर ईमान रखते हो, बड़ा तुम्हें ईमान का दावा है, तो तुमने उन अंबिया को कत्ल क्यों किया जो तौरात की तरफ दावत देते थे। इसका मतलब है कि तुम तौरात पर ईमान के दावे में भी झूठे हो। तो तीसरा तुम ये बताओ कि अगर जब तुमसे अल्लाह ताला अहद लेता था तो दूर तो पहाड़ को तुम्हारे ऊपर बुलंद करके उसके बावजूद तुम अहद चिकनी करते थे, तो अगर इसका नाम तौरात पर ईमान है तो फिर तो बड़ा ही बहुत बुरा ईमान है ये। यानी कि अगर इस वजह से अगर तुम्हारा ईमान तौरात पर ईमान जो है उस ईमान की वजह से तुम ऐसी हरकतें करते हो तो फिर तो बड़ा बुरा है ऐसा ईमान जो कि तुम्हें ऐसे कामों का हुक्म देता है। माना क्या है, माना यह है कि असल में तुम्हारा तौरात पर ईमान ही नहीं है। कुल ए नबी आप कह दीजिए बिक्सा मा या ईमान,
इन कुंतुम मुमिनीन। कितना बुरा है वो जिस चीज का तुम्हारा ईमान हुक्म देता है, यानी कि ईमान इन्वर्टेड कॉमर्स में, ठीक है, ईमान ये इन्वर्टेड कॉमर्स में है, यानी कि जिसका तुम्हें दावा है। असल में तो इनका तौरात पर भी ईमान नहीं है। अगर तुम अपने ईमान में इन कुंतुम मुमिनीना कमा इद्दाईतुम, अगर तुम मुमिन हो जिस तरह के तुमने दावा किया है, तो फिर बड़ा बुरा है तुम्हारा ईमान जो तुम्हें ऐसे कामों का हुक्म देता है। इसका माना क्या है? माना यह है कि तुम्हारा ईमान नहीं है। अच्छा जी, अब ये आयत जो है, जरा इसका तर्जुमा पहले करता हूँ, फिर इसके बाद आपने मुझे बताना है इसका क्या मतलब है। कुल, ए नबी आप कह दीजिए, इन कानत लकुम दारुल आखिरतु इंदल्लाहि खालिसतम मिन दूनिन नासी फतमन्नहुल मौत इन कुंतुम सादिकीन। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनसे कह दीजिए, इन कानत लकुम दारुल आखिरतु इंदल्लाहि। मैं आपको आयत बताता हूँ, अभी निकलवाने का टाइम नहीं है, लेकिन आप आयत जो है ये आपने खुद निकालनी है क्लास के बाद इंशाल्लाह। एक तो है जनाब सूरह बकरा की आयत नंबर 80, नोट कर लें, सूरह बकरा की आयत नंबर 80 और सूरह बकरा की आयत नंबर 111 और मायदा की आयत नंबर 18 को इस आयत के साथ नोट कर लें और बाद में निकाल कर देखिए। आयत नंबर 80, 111 और सूरह मायदा की आयत नंबर 18। यहाँ क्या है? कुल इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरतु इंदल्लाहि खालिसतम मिन दूनिन नास। ए बनी इसराइल, अगर तुम्हारे लिए आखिरत का घर यानी कि अद्दारुल आखिरह मतलब जन्नत, अगर दूसरे लोगों के अलावा खालिसतन तुम्हारे ही लिए है, अगर जन्नत तुम्हारे ही लिए खास है, तो फतमन्नबुल मौत इन कुंतुम सादिकीन, तो चलो फिर मौत की तमन्ना करो। अगर तुम अपने इस दावे में सच्चे हो कि जन्नत तुम्हारे लिए खास है, तो मौत की तमन्ना करो, मौत की तमन्ना करो। इन दोनों बातों में क्या ताल्लुक है? बातों में क्या ताल्लुक? सर जी वो कहते थे ना कि हमारे लिए जो है जन्नत मखसूस है और हमें कुश्ती नहीं आग छुएगी, जी वो ताल्लुक है इसके साथ? जी नहीं, तो वही ताल्लुक है। उसका मौत की दुआ करने से क्या ताल्लुक है? वो जो मुबाहला करते हैं कि बैठ के तुम इकट्ठे बैठ के मत अपने पे तमन्ना करो मौत की, फिर मर जाओ जल्दी, थोड़ी उम्र हो तुम्हारी और मर जाओ फिर जल्दी। आपने जवाब जो है ना वो दे दिया, शायद गैर इरादी तौर पे, लेकिन जवाब आपने दे दिया। जी, कोई और बताएगा कि इसका क्या मतलब है? शादी वो जन्नत में जाना चाहते हैं तो जल्दी मार के चले जाओ जन्नत में, ये कहते हैं उनको। हाँ, तो इसका जवाब ये भी तो हो सकता है ना कि वो ईमान वालों को कहें कि तुम भी तो ये कहते हो कि जन्नत हमारे लिए है, तो तुम मौत की दुआ करो, मतलब ये भी तो वो जवाब में कह सकते हैं ना। सर वो ये कह रहे कि जन्नत खालिस होने के लिए है। जी सरमद भाई, आवाज वाजे नहीं है। सरमद भाई, आप समझ नहीं आई बात की। कि वो ये मतलब है कि जन्नत खालिस होने के लिए है। जी बताइए, आप बताएं। सर उनको मुबाहले की दावत दी जा रही है कि दोनों ग्रोह जब कहते हैं कि जन्नत हमारे लिए है, तो फिर आ जाओ हम दोनों एक दूसरे के लिए मुबाहला करते हैं और जो हक पर होगा उसके लिए जो है असल जवाब ये है कि ये मुबाहले की दावत है, मुबाहला है असल में, जिस तरह पहले भी एक बहन ने कहा मुबाहला है, वरना अगर इसको मुबाहला ना बनाए तो फिर माना नहीं बनता। यानी कि क्या, अगर तुम समझते हो कि जन्नत तुम्हारे लिए खास है, तो तुम जो है वो मौत की तमन्ना करो, क्योंकि इन दोनों बातों में कोई ताल्लुक नहीं बनता फिर, क्योंकि वैसे भी आप जानते हैं कि हम ये कहते हैं कि जन्नत जो है वो ईमान वालों के लिए है, और हालांकि हमें मौत की तमन्ना करने से मना किया गया है, मौत की तमन्ना करने से मना किया गया ना, अंबिया यानी कि हदीस में भी मना है, और फिर इसके अलावा अंबिया और सहाबा जो है वो मौत की दुआ नहीं करते थे, ठीक है, मौत की दुआ करने से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना की है। असल में ये क्या है? असल में ये दावत मुबाहला है, मुबाहला है कि आ जाओ, अगर तुम सच्चे हो तो दुआ करो, फतमन्नबुल मौत लिल काज़िबी, अपने मुखालिफ के लिए मौत की दुआ करो, ठीक है, यानी कि जो झूठा है वो उस पर मौत आ जाए, ये दुआ करो कि जो हम में से झूठा है उस पर मौत आ जाए। तो ये मुबाहला है, ये मुबाहला है, इसको मुबाहले की सूरत बनाएंगे तो फिर माना ठीक बनेगा। लेकिन बलन यतमन्नहु अबदम बिमा क़द्दमत अयदीहिम, अल्लाह ताला फरमाता है ये कभी भी मुबाहला नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बिमा क़द्दमत अयदीहिम,
اس وجہ سے کہ جو یہ اعمال پہلے آگے بھیج چکے ہیں ان کو پتہ ہے یہ کبھی بھی مباہلہ نہیں کریں گے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو خوب جانتا ہے، اللہ کو معلوم ہے یہ کبھی بھی مباہلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. تو پہلی وجہ تو یہ ہے، مباہلہ نہ کرنے کی پہلی وجہ کیا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے آگے کیا اعمال بھیجے ہوئے. مباہلہ نہ کرنے کی دوسری وجہ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، آپ پائیں گے ان یہود کو سب سے زیادہ بڑھ کر حریص لوگوں میں سے زندگی پر، دنیا کی زندگی پر سب سے زیادہ حریص یہ یہودی ہیں. اور حتیٰ کہ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، مشرکین سے بھی زیادہ دنیا کی زندگی پر حریص جو ہیں وہ یہ یہودی ہیں. یہاں تک کہ یود احدہم، ان میں سے ایک جو ہے، ان میں سے کوئی یہ خواہش رکھتا ہے کہ لو یعمر الف سنہ، کاش اس کو 1000 سال کی زندگی دے دی جائے، لیکن وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، وما هو بمزحزحه من العذاب، اور نہیں ہے ان میں سے کسی ایک کو بھی بچانے والا عذاب سے. کیا چیز؟ ان يعمر، یعنی کہ تعمیرو، اگر اس کو 1000 سال کی زندگی دے بھی دی جائے، اس کو یہ 1000 سال کی زندگی بھی اللہ کے عذاب سے بچانے والی نہیں ہے. اللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اعمال سے خوب باخبر ہے، واقف ہے. چلیے، میرا تو ارادہ تھا کہ ہم اس پورے پہلے حصے کا ایک دفعہ گو تھرو کر لیں گے. چلیے انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر ہم پہلے یہ جو ہم نے ایک حصہ مکمل کیا ہے شروع سے لے کر 96 تک، اس کا ایک دفعہ ہم گو تھرو کریں گے. آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سب ذرا اس کا خلاصہ جو ہے اس کو دہرا کر آئیں. ٹھیک ہے، خلاصہ دہرا کر آئیں. خلاصہ کیا، دہرانے سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ اس پہلے حصے کا عنوان کیا ہے؟ توحید ہے. ٹھیک ہے، اس بات توحید. پھر اس کے اندر 4 حصے ہیں. پہلے حصے کے اندر کیا ہے؟ اس کا خلاصہ. دوسرے حصے میں کیا ہے؟ اس کا خلاصہ. تیسرے حصے میں کیا ہے؟ اس کا خلاصہ. چوتھے حصے میں 6 خطابات ہیں بنی اسرائیل کو، اور ان میں سے ہر خطاب کا کیا خلاصہ ہے. تو یہ آپ نے دہرا کر آنا ہے، اور اس کو اگر کوشش کریں کسی جگہ پہ نوٹ کر لیں تو آپ کے لیے فائدہ ہوگا انشاءاللہ. تو کل اگلی جو کلاس ہماری ہوگی منڈے کو انشاءاللہ، اس میں ہم اس کو ایک دفعہ دہرائیں گے، اور پھر اس کے بعد اگلے حصے میں شروع. بارک اللہ فیکم. فؤاد بھٹوی صاحب نے بھی لنک بھیج دیا. چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.